حقیقی عزت اسلام میں ہی ہے۔ فرانس کی ایک غیر مسلم عورت اپنے بیٹے کو فرانس کے اسلامک سینٹر کے اندر لے جا کر کہنے لگی بیٹا تم اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اسلامک سینٹر کے اندر پہنچی اور خود باہر بیٹھ گئی اور اپنے بیٹے کو اندر بھیجا، جا کے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ۔ تو وہ بیٹا جب اندر گیا تو وہاں کے ناظم سے اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظم نے کہا تم کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہو، یا تمہارے اوپر کوئی جبر ہے، یا تمہیں کسی نے اس طرف راغب کر دیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے کہ تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو اس بات کا علم نہیں، لیکن میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو ناظم نے کہا کیا تمہاری والدہ مسلمان ہے؟ تو اس نے کہا جی میری والدہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو وہ ناظم اور پریشان ہو گئے کہ یار ایک ایسی عورت جو خود مسلمان نہیں ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا تم اس طرح کرو، اپنی والدہ کو بلاؤ، ہم ان سے اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کسی دباؤ کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر رہی ہیں، یا اسلام کو پڑھ کر وہ اسلام قبول کر رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنی والدہ کو باہر سے بلایا تو اس نوجوان نے، اس ناظم نے اس عورت سے پوچھا بتاؤ تم اپنے بیٹے کو کیوں مسلمان بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم نے اسلام کو پڑھا ہے، یا تم کسی اسلام سے متاثر ہوئی ہو، یا تم نے اسلام کے بارے میں کوئی ریسرچ کی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے نہ ہی اسلام کو پڑھا ہے، نہ ہی میں نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ ہی میں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ جہاں پر میں رہتی ہوں میرے فلیٹ کے سامنے ایک فلیٹ ہے، وہاں پر ایک مسلمان گھرانہ ہے، ایک مسلمان فیملی رہتی ہے، اور اس عورت کے 2 بچے ہیں، اور جب وہ صبح 2 بچے یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر ان سے دعائیں لے کے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ماں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کا ہاتھ چومتے ہیں۔ اور مجھے یہ ڈر لاگ ہوا کہ کیونکہ ہمارے دور کے اندر جب ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو اولڈ روم میں دارالامان کے اندر جمع کر دیا تھا، وہاں جو بوڑھوں کا گھر ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دیا تھا۔ تو میں اس ڈر سے اس کو مسلمان بنانا چاہتی ہوں کہ مسلمان بچے اپنی ماں کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ صبح جاتے ہوئے اس کا ہاتھ چومتے ہیں، شام کو آتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ چومتے ہیں، اس کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں جس طرح ایک پرائم منسٹر، ایک وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہماری طرف تو ہم جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو مجھے اولڈ ہوم میں نہ چھوڑ کے آئے، بلکہ مجھے اسی طرح محبت اور عقیدت سے میرے ساتھ پیش آئے جس طرح میرے سامنے والے وہ مسلمان گھرانے کے بچے اپنی ماں سے پیش آتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اسلام نے ہی ہمیں عزت دی ہے، اور اسلام کو اختیار کرنے ہی میں عزت ہے، اور غیر مسلموں نے جب بھی اسلام کو پرکھا، اسلام کو سمجھنا کی کوشش کی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور ہم ایک ہیں کہ اسلام کے اندر رہ کر بھی ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ خود بھی اسلام کے اوپر عمل کریں، اپنے اوپر بھی اسلام کو لاگو کریں، اور دوسروں کو بھی اسلام کی تلقین کریں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو مختصر سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل عابد پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پیج اپنا کشمیر کو ضرور فالو کیجیے گا، اور اچھا سا کمنٹ اور ٹھنڈا سا لائک بھی فرما دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کے لیے یہ ویڈیو موٹیویشنل بن سکے، اور لوگوں کو اس بات کا علم ہو سکے کہ واقعی اسلام عزت دیتا ہے، اسلام کو اختیار کرنے میں عزت ہے۔